ہماری ماں بہنیں سن رہی ہوں گی تقریریں، غور سے سنو، کبھی تم نے بھی اپنے شوہر کو ایسی تعریف کی ہے؟ تعریف کر، فیئر اینڈ لولی آئے گی تب تعریف ہوگی، پاؤنڈز کریم، ہاں تم بہت اچھے ہو ماشاءاللہ، میرا شوہر بہت خیال رکھتا ہے میرا، 3-4 ہزار روپے کا سوٹ آئے گا تو تعریف ہوگی تمہاری زندگی کیا ہے؟ دیکھو فلاں میری پڑوسن کتنا اچھے کپڑے پہنتی ہے، ہم ہی دیکھو کیسے ببال سر پہ آسمان اٹھا لیتی ہے، سر پہ آسمان، سر پہ آسمان۔ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں میرے پاس ایک سورج ہے، اے آسمان ایک سورج تو بھی رکھتا ہے، اے آسمان تیرے پاس بھی ایک سورج ہے، ایک سورج میرے پاس بھی ہے، شمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں اپنے شوہر نبی کو؟ میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے، ان الشمس تطلع بعد فجر، آسمان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، شمسی تطلع بعد العشاء، میرا سورج تو عشاء کے بعد میرے بستر پر آتا ہے، میری آغوش میں آتا ہے، میری گود میں آتا ہے، میرے ہم بغل ہوتا ہے، یہ میرا سورج ہے۔ جب دنیا کا سورج چھپ جاتا ہے تب میرا سورج نمودار ہوتا ہے۔ یہ تعریف کر رہی ہے، تعریف تو سنا نا، ایک بیوی، ایک پیر صاحب تھے، وہ اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ میں پیر ہوں، اور اس کی بیوی کہتی چھالٹ تیرے جیسے 336 پیر ہم روز دیکھتے، پیر بنا پھر، وہ اس کو پیر ہی نہیں مانتی تھی۔ ایک دن کہنے لگی میں نے آج آسمان میں ایک پیر کو اڑتا ہوا دیکھا، وہ تھا پیر مصلے پہ نماز پڑھ رہا تھا، ہوا میں اڑ رہا تھا۔ کہا بیوی دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کہاں؟ ارے وہ میں ہی تو تھا۔ یہ صاحب بولے وہ میں ہی تو تھا۔ کہنے لگی ہاں مجھے لگ رہا تھا تم ہی دیکھا، کیوں؟ کہ ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے، پھر کمی نکالا۔ تو یہ آج کی عورت ہے جو کبھی بھی اپنے شوہر میں کچھ نہ کچھ کمی نکال کے دکھائے گی، کچھ نہ کچھ کمی۔ تو میرے بھائیوں یہ حالات تھے، یہ خوبصورتی بیان کی تھی حضرت عائشہ صدیقہ نے، اور حدیث کی کتابوں نے، وید کے 2 منتر کافی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے درمیان ایک ایسے رسول تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کی شان میں فرما رہا ہے تمہارے درمیان ایک ایسے نبی تشریف لا چکے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، جو تمہاری جنس سے ہیں، تمہاری نسل سے ہیں، یعنی تم انسان ہو تو وہ بھی انسان ہے، تم کسی باپ کے بیٹے ہو تو وہ بھی کسی باپ کے بیٹے، وہ تم سے الگ نہیں ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف سے محمد رسول اللہ کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، تمہاری تکلیف محمد رسول اللہ پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ یعنی اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے، اگر کانٹا تمہارے پیر میں چبھتا ہے تو اس کا درد محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے، اس کا درد محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین، حریص علیکم، وہ تمہارے فائدے کے بڑے متمنی ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ تمہیں کوئی چیز اذیت پہنچائے، وہ تمہارے فائدے کے متلاشی ہیں، تمہارے فائدے کے خواہش مند ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے اوپر بڑے مہربان ہیں۔ نبی اکرم کی مہربانی مومنوں کے اوپر اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر بھیجے، جتنے بھی پیغمبر بھیجے، ہر نبی سے کہا ایک ایک دعا تمہاری ضرور سنوں گا میں، مانگو۔ اور دعائیں سن بھی سکتا ہوں، ریجیکٹ بھی کر سکتا ہوں، لیکن ایک دعا تمہاری مرضی کے مطابق ہم ضرور سنیں گے، مانگو کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنے نبی آئے اللہ نے سب کو اختیاری دعا دی، سب نے اپنی اپنی دعا اس دنیا میں مانگ لی اور اللہ نے سب کو دے دیا۔ اللہ نے مجھ سے بھی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی ایک دعا کا اختیار دیتا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ ہم ضرور سنیں گے، مانگو کیا مانگتے ہو، ہم تمہاری ایک اختیار تمہیں دیتا ہوں، مانگو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فَاقْتَبَعْتُهَا، میں نے اس دعا کو چھپا لیا، میں نے نہیں مانگا۔ اللہ نے کہا مانگو، میں نے نہیں مانگا۔ حضرت عائشہ نے کہا مانگ لو نا، اگر آپ اس دعا کو مانگ لیں گے تو اللہ قبول کر دے گا، ہمارے گھر میں چولہا کبھی بند ہی نہیں ہوگا، جلتا رہے گا، کچھ تو مانگو۔ فرمایا عائشہ میں نے چھپا لیا اس دعا کو، کل قیامت کے دن میں مانگوں گا، اس دنیا میں نہیں مانگوں گا، کل قیامت کے دن میں اس دعا کو مانگوں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو بتا دیجئے کہ کل قیامت کے دن آپ کیا مانگیں گے؟ فرمایا عائشہ جب میری امت میدان محشر
میں جاسوس تپش کے عالم میں ہوگی, حساب و کتاب میں لڑکھڑا رہی ہوگی اور جہنم کے کنارے پر کھڑی ہوگی. اس موقع پر اللہ تعالیٰ مجھ سے میں کہوں گا الہ العالمین ایک دعا میری باقی ہے, اختیاری دعا ہے, اور تو نے مجھے اختیار دنیا میں دیا تھا لیکن میں نے اس دعا کو چھپا لیا ہے. اے اللہ تو مجھے اجازت دے میں وہ دعا مانگوں, میں وہ دعا یہاں مانگوں. حضرت عائشہ نے کہا لیکن مانگیں گے کیا؟ فرمایا عائشہ اگر اللہ مجھے اس آخرت میں دعا کو, اختیاری دعا کو مانگنے کا اگر اجازت دے دے گا تو میں اس دعا کو اپنے امت کی شفاعت کے لیے مانگوں گا اور کہوں گا شفاعت لامتی, وہ دعا میری امت کی شفاعت کے لیے ہوگی. اور میں یہ کہوں گا اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میرے مسلمان امتیوں کو بخش دے, اے اللہ یہ میری امتی جہنم کے کنارے کھڑے, اللہ تو ان کو بخش دے. اب یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے کہ وہ جتنوں کو چاہے گا بخش دے گا. تو میرے بھائیوں یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ مومنوں کے لیے کتنے مہربان تھے. مومنوں کے بالمؤمنین رؤوف الرحیم, وہ مومنوں کے لیے بڑے مہربان ہیں. گئے معراج ہوئی, گئے اللہ کے پاس. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں. حضرت عائشہ فرماتی, بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے. عقیدہ یاد رکھیے گا, بلایا تھا اپنے قریب کیا تھا لیکن دیکھنا ثابت نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں بہت قریب کیا, بلایا اور وہاں تحفے میں کیا دیا؟ 50 وقت کی نمازیں جاؤ لے کے چلے آ رہے ہیں اللہ کے رسول. خرامہ چھٹے ہی آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے. کیا ملا آپ کو؟ موسیٰ بہت بڑی نعمت ملی ہے. کہا کیا ملا؟ 50 وقت کی نماز. کہا کتنی؟ کہا 50. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا 50. اللہ کے نبی نے کہا کیوں, کم ہے کیا؟ ارے کم نہیں ہے, تم کم کے بارے میں کہہ رہے ہو. ان امتک لا تطیق, آپ کی امت کے اندر 50 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہو موسیٰ, میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی. کہا نہیں. اب کیا کروں؟ کہا جاؤ کم کراؤ. اور کیا کروں؟ پھر گئے, اللہ نے 50 وقت کی دی, لے کے چلے آ رہے. جب سنا میری امت نہیں پڑھ پائے گی, امت کا درد تھا, پھر لے کر گیا. موسیٰ کیوں؟ اللہ نے کہا اب کیوں آئے ہو, کچھ اور چاہیے کیا؟ کہا کچھ اور نہیں چاہیے, ڈسکاؤنٹ چاہیے. کہا کیسا ڈسکاؤنٹ؟ کہا 50 وقت کی نمازیں زیادہ ہیں. اللہ نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے 10 کم کر دیتا ہوں, 40 وقت کی. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے. پھر چلے آئے. موسیٰ نے کہا کیا ہوا ہے موسیٰ؟ 40 10 کم کر دی اللہ نے. کہا صرف 10؟ میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں, صرف 10 تو کیا سب کر دے گا؟ نہیں. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت 40 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائے گی. اچھا پھر جاؤں؟ کہ جاؤ تمہارا رب بڑا مہربان ہے. ہاں یہ تو ہے. پھر گئے. اللہ اب کیا ہوا؟ کر تو دی. اور چاہیے ڈسکاؤنٹ, میری امت پر یہ 40 بھی زیادہ ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے, اب تم آ ہی گئے ہو تو جاؤ. اے لوگ کہتے ہیں مانگ لیں گے محمد سے جو کچھ مانگنا ہوگا. نبی بھی اللہ سے بات رہے ہیں اور اللہ کے پاس جا رہے ہیں. اچھا اور تو جاؤ 10 اور کم کر دیا. ہاں اب ٹھیک ہے. پھر چھٹے آسمان پر آئے. اب بار بار اس کو کیا بتاؤں, ابھی ٹائم ختم ہو جائے گا. چلو 30 سے 20, 20 سے 10. اور جب 10 پہ آ گئے تو موسیٰ نے کہا اب بھی نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت. جاؤ ایک بار اور جاؤ. نہیں موسیٰ 10 ٹھیک تو 50 کو 10 اتنی تو پڑھ لے گی. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تجربہ بیان کیا. میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی, صرف 2 وقت کی فرض تھی. آپ کی امت 10 وقت کی پڑھ لے گی. جاؤ. آپ کی امت 2 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائی. کہا نہیں. پھر گئے. اب ڈائریکٹ اللہ موسیٰ کی امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی. موسیٰ کہہ رہا ہے تو اور کم کر. اللہ نے کہا اچھا جاؤ 5. ٹھیک ہے 5 تو ٹھیک ہے. چلے آئے. حضرت موسیٰ نے پھر ورغلایا. 5 بھی زیادہ ہیں. نہیں موسیٰ اب تو صحیح ہے. نہیں ایک بار اور جاؤ. دیکھو ہر بار کم کیا نا, ایک بار اور جاؤ. نہیں اب نہیں. کتنی بار جاؤں؟ 50 سے 40, 40 سے 30, 30 سے 20, 20 سے 10. پھر جاؤں نا, اب نہیں جاؤں گا.
کہا ایک بار اور جاؤ، نہیں پڑھ پائے گی۔ کہا موسیٰ مجھے بار بار جانے میں شرم آ رہی ہے، کتنی بار کم کراؤں؟ ٹھیک ہے 5۔ جیسے یہ کہا کہ مجھے رب کے پاس جانے میں بار بار شرم آ رہی ہے، آواز آئی غیب سے، داد المعاد پڑھی علامہ ابن قیم کی، آواز آئی غیب سے، محمد تم مجھ سے شرما گئے، میرے حبیب تم مجھ سے شرما گئے، میرے محبوب تم مجھ سے شرما گئے، قسم ہے مجھے میرے عزت و جلال کی، ایک بار اور آئے ہوتے تو میں اور کم کر دیتا، لیکن اب نہیں، جاؤ 5 وقت کی فرض۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے سوچ رہے ہوں گے کاش ایک بار اور چلے گئے ہوتے اللہ کے نبی، بڑا فائدہ ہوتا ہمیں۔ کچھ تو یہ سوچ رہے ہوں گے بہت بڑی غلطی ہو گئی اللہ کے نبی، ایک بار اور چلے جانا چاہیے، ایک بار اور گئے ہوتے تو 3 اور ختم ہو جاتی، صبح اٹھ لو پڑھ لو، شام کو سوچ پڑھ لو، بس 20 کی غائب۔ میں پھر بھی آپ سے کہتا ہوں اللہ کی قسم، اگر ایک بار اور چلے گئے ہوتے اللہ کے نبی اور 2 وقت کی ہی نماز اگر فرض ہو جاتی تو جس کو نہیں پڑھنا ہے وہ 2 وقت کی بھی نہیں پڑھ پاتا۔ پڑھنے والے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، جن کو پڑھنا ہے وہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی پابندی کر لیتے ہیں، اور جس کو نہیں پڑھنا وہ 5 وقت اور 2 وقت بھی چھوڑو، وہ جمعہ تک نہیں پڑھتے، وہ جمعہ تک بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ پڑھنے والا 5 وقت کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، اور نہ پڑھنے والا 5 ٹائم تو چھوڑو، 2 ٹائم تو چھوڑو، وہ جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا، بلکہ رمضان تک کی نہیں پڑھتا، بلکہ عید و بقرعید تک کی نہیں پڑھتا۔ یہ نبی کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ بار بار اپنے رب کے پاس جا رہا، اللہ کم کر دے، اللہ کم کر دے، اتنا کر دے۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کی اوپر بڑا مہربان ہے۔ اب آپ یہ نہ کہیں ہمارے بہت سے لوگ کھڑے ہیں اور ایسے بھی ہوں گے جو غیر مسلم ہوں، یہ الگ بات ہے، نہیں، ہمارے پرشاسن والے ہیں یہاں پر اور وہ ہماری سیکورٹی کے لیے آئے ہیں، ہم ان کے بہت بہت آبھاری ہیں اور ان کو دھنیہ واد دیتے ہیں کہ ہمارے جلسے کو شانتی پوروک کرنے میں آپ ہمارا سہیوگ کر رہے ہیں۔ قرآن صرف یہ نہیں کہتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے مہربان تھے، بلکہ قرآن میں یہ بھی لکھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محمد رسول اللہ ساری دنیا کے لیے رحمت تھے، جتنا ایک مسلمان کے لیے غیر مسلم کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، یہودی کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، عیسائیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، ہندو بھائیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، جینیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ یہ نبی کی رحمت ہی تو تھی جو کل میں نے بتائی تھی، فرمایا ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا، اے آسمان والا تمہارے اوپر، اور زمین والوں میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی اور عیسائی بھی ہے، چرند و پرند بھی ہے، حیوانات درند اور چوپائے اور جانور بھی ہیں، تم سب پر رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر بھی رحم کرے، سب شامل ہیں۔ کچھ یہودی آئے اللہ کے نبی کے گھر کو دستک دی، دروازہ کھڑکھڑایا، اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا، یہودیوں کی سینہ زوری دیکھو، اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا، یہودیوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، ایک ہوتا السلام علیکم، ایک ہوتا السلام علیکم، اور یہودیوں نے کیا کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر موت ہو، آپ پر ہلاکت ہو، آپ پر بربادی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو آپ نے وعلیکم السلام نہیں کہا، کیونکہ اگر وعلیکم السلام کہہ دیتے تو وہ یہودی یہ کہہ سکتے تھے میں تو آپ کو سلام کر رہا ہوں اور آپ ہمیں موت بھیج رہے ہیں، آپ سن نہیں پائے، میں نے سلام ہی کہا تھا، آپ سن نہیں پائے، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، تو آپ نے کتنا شارٹ جملہ بولا وعلیکم، جو تم مجھ پہ بھیج رہے ہو وہ تم پر ہو، سام نہ سلام، کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا السلام علیکم، موت ہو آپ پر، آپ نے کہا وعلیکم، تم پر ہو۔ اب تو ڈر گئے، نبی کی بد دعا لگ گئی تو ڈر گئے، لیکن حضرت عائشہ اندر بولی